عزیزو، یہ رسول کی بیٹی جس کے استقبال رسول کر رہے تھے، کس انداز میں رسول کے بعد اس بیوی پر ظلم ڈھائے گئے، کس انداز میں۔ تاریخ نے لکھا کہ رسول جب آخری ایام میں تھے، شہزادی کے گھر میں دروازے پر دستک ہوئی، جناب سیدہ دروازے پر پہنچی، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں آپ کے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے فرمایا میرا بابا بیمار ہے، ابھی ابھی آنکھ لگی ہے، کچھ دیر کے بعد آ جانا۔ تاریخ کہتی ہے وہ آنے والا واپس چلا گیا، کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، بیوی گئی، پھر وہی شخص، پھر بیوی نے جواب دیا۔ تیسری مرتبہ جب دروازے پہ دستک ہوئی نا تو شہزادی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ رسول خدا نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو بار بار آتا ہے اور آپ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو اب رسول خدا نے ایک جملہ کہا بیٹا یہ تیرے دروازے کا احترام ہے، یہ تیرے دروازے کا احترام ہے، ورنہ یہ آنے والا کسی دروازے پر رکتا نہیں ہے، کسی سے اجازت نہیں لیتا، کسی سے سوال نہیں کرتا۔ ہاں عزیزو، جناب سیدہ کے دروازے کا احترام اتنا کہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اس دروازے پر رک جائے۔ میں کہوں گا بی بی آج بابا کی موجودگی میں فرشتہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ رہا، لیکن ابھی بابا کا کفن میلا نہیں ہوگا، بابا کے ماننے والے اسی دروازے کے اوپر جمع ہوں گے۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب رسالت مآب کی رحلت کے بعد کچھ لوگ اسی دروازے پر آئے، شہزادی گھر کے اندر موجود ہیں۔ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ جب بی بی دروازے کے پشت پر موجود ہیں، کہا گیا ابو الحسن کو باہر نکالو۔ کہا کہ نہیں ابو الحسن باہر نہیں آئیں گے۔ کہا اگر نہیں نکالو گے تو ہم دروازے کو، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کہا کسی کی آواز بلند ہوئی، کہا اس گھر کے اندر علی بھی ہے، اس گھر میں حسنین بھی ہے، اس گھر میں رسول کی بیٹی بھی ہے، تم اس گھر کو آگ لگانے کی بات کرتے ہو؟ کہا آج کوئی بھی ہو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ وہ دھمکی عملی انداز میں اجرا کی گئی، ارے دروازے کو جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ تھا، دھکا مار کے پھینکا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کے اوپر دروازہ گرا، شہزادی زمین پر ہے، دروازہ جلتا ہوا شہزادی کے اوپر ہے۔ دو آوازیں شہزادی کے دہن سے خارج ہوئی، ایک اپنے بابا کو پکارا، اے بابا دیکھیے آپ کے ماننے والوں نے یہ کیا کیا۔ ارے دوسری دھیمی انداز میں ایک جملہ کہا، یا فضا خذینی، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے، ایک تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک عالم، ایک ذاکر، عراق کا بہت مشہور ذاکر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے سید الشہداء خواب میں آئے، کہا کہ تو میرے بچپن کے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا مجھے بچپن کے مصائب نہیں معلوم۔ کہا میں تجھے بتاتا ہوں۔ اب مولا نے اسے اس بچپن کے مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ کہا کہ ہم چھوٹے سے تھے، ہمارے گھر میں جب وہ لوگ داخل ہوئے، ارے ماں کے اوپر دروازہ گرا، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، ہمارے بابا کو گھسیٹ کر لے جانا چاہتے تھے، ارے ماں نے اپنی تکلیف کو بھلا دیا، ارے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا، بابا کا ہاتھ تھامنا تھا کہ ایک ملعون آگے بڑھا، ارے تلوار کی نیام فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر ماری، ارے وہ نشان آخری وقت تک زہرا کے بازو پر موجود تھا۔ ارے یہ منظر دیکھنا تھا کہ میری بہنیں زینب و ام کلثوم نے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھوں میں ہاتھ دیے، ارے گریہ کرنا شروع کیا۔ بیویوں کی آواز بلند ہوئی، ملعون ان بچیوں کی طرف بڑھا، ارے ان بچیوں کی طرف نیزہ اور تلوار کی نیام کو اٹھایا گیا۔ ہاں عزیزو، آج رسول کی بیٹی کی مظلومیت کا عالم یہ ہو چکا ہے، لہذا ارے فاطمہ زہرا جب اس دنیا سے جا رہی ہے تو عجیب وصیت کر کے جاتی ہے، اے علی رات کی تاریکی میں غسل دیجئے گا، اے علی رات کی تاریکی میں دفن کیجئے گا، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیجئے گا۔ میں کہوں گا بی بی آخر رات کی تاریکی میں غسل دینے کا کیا سبب ہے؟ تو عجب نہیں، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے، علی نے جب رات کی تاریکی میں غسل دیا، ارے ساتھ میں کنیز اسما موجود ہے، ایک مرتبہ اسما گریہ کرتی ہے، علی کہتے ہیں صبر کرو اسما، ارے آواز بلند نہ کرو، لیکن وہ صبر الصابرین امام، ارے صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اسما کہتی ہے مولا کیا ہوا؟ آپ تو مجھے صبر کی تلقین کرتے تھے۔ کہا ارے فاطمہ کا شکستہ